المرسلین ہادی کائنات محبوب خدا اسرا کے دولہا حضور جان جانا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ سطوت پناہ میں ہدیہ سلام عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد سامعین محترم، شعبان المعظم کا مہینہ ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان مصطفیٰ کریم کا مہینہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس کی جو حکمت ہے تو وہ تو انشاءاللہ بعد میں، آج آدھا گھنٹہ سے بھی کم وقت ہے جس میں 3 پہلو سے میں نے عرض کرنا ہے۔ ایک تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کرایا گیا، اور دوسرا مشاہدات لنریہ من آیاتنا، اللہ نے جو اپنی نشانیاں دکھائیں ان میں سے کچھ کا ذکر، اور تیسرا اس وقت دنیا اسلام مملکت اسلامیہ کی خاموشی فلسطین پر جو جبر و استبداد ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، اس پر خاموشی یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے مملکت اسلامیہ اتنی طاقت پاور ہونے کے باوجود بگ پاور، اٹمم پاور، تو پھر اتنی خاموشی کیوں ہے؟ آخر درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، وگرنہ طاعت کے لیے کیا کم تھی کروبیاں، عبادت کے لیے تو فرشتے کیا کم تھے۔ اللہ نے انسان کو جو بنایا ہے اس میں انس، محبت، پیار، ہمدردی، اخوت و بھائی چارہ جو ہے یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ اس مسلمانوں کی پہچان ہے کہ ایک جان کی مثال رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، کہیں بھی کانٹا لگتا ہے پورا جسم بے جان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ اب تو کانٹا کیا کہ ظلم کی وہ انتہا ہے کہ سینکڑوں روز بمباری سے شہید ہو رہے ہیں، نہت تھے وہ بھی زیادہ تر بچے، عورتیں وہ بھی کہاں، کوئی اسپتالوں میں جو پہلے ہی زخم خوردہ ہے، پھر کوئی وہ کیمپ میں جو وہاں پہلے ہی اپنی زندگی کے بھیک مانگ کر جی رہے ہیں، یا کہیں وہ راشن لینے قطاروں میں لگے ہیں تو وہاں ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ آخر یہ ظلم اتنا کیوں ہو رہا ہے اور مسلمان کیوں خاموش ہے؟ پہلی بات سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا شان اپنی حکمتیں وہ خود ہی جانتا ہے، لیکن کچھ جو اہل علم نے نکات اور حکمتیں معراج شریف کی بیان کی ہیں ان میں سے کچھ عرض کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ تھا، اللہ رب العالمین نے جو سورہ بقرہ پہلے پاری کے میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، بے نیاز کریم اللہ نے اپنے حکمت سے اپنے پروگرام کے مطابق کائنات کو وجود بخشا ہے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا، جب پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا اللہ نے جماعت فرشتوں میں یہ اعلان فرمایا، فرشتوں کو مطلع اور خبردار کیا کہ جان لو کہ اب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب میں اپنا نائب زمین میں بھیجنے والا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا، یہاں بات بڑی خوبصورت ہے
لفظوں پہ غور کریں، قرآن کا انداز کتنا حسین ہے۔ اذ قال ربک، یاد کیجئے جب تیرے رب نے کہا، سبحان اللہ، یاد کیجئے وہ وقت جب تیرے رب نے، رب کو بھی یہ ناز ہے اپنے شاہکار محبوب کی تخلیق پہ۔ وہ نہ کعبے کی قسمیں کھاتا ہے، نہ وہ عرش کی کھاتا ہے، نہ جنت کی اگر قسم یاد فرماتا تو اپنے محبوب کی کرتا ہے۔ یہ قرآن میں کتنے مقامات پہ خالق نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانے کی، شہر کی کتنی قسمیں کھا چکا ہے۔ اذ قال ربک، وہ وقت یاد کیجئے جب تیرے رب نے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے لیے ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں، بھیجنے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے اپنے علم و دانش کے مطابق عرض کیا، یہ اعتراض نہیں ہے، انہوں نے اپنے علم و دانش کے مطابق عرض کیا ہے، اپنی رائے، اپنی تجویز عرض کی ہے کہ بے نیاز کن کو پیدا کرے گا جو اربع عناصر متضاد و مخالف سے بنا ہوا انسان ہے۔ آگ، مٹی، ہوا، پانی، ایک دوسرے کے جو مخالف عنصر ہیں، متضاد ہیں، جس سے تو نے وجود دیا ہے انسان کو، جب یہ آپس میں سارے اعضاء مخالف ہیں، دنیا میں جائے گا تو کیا کرے گا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ تو خون خرابے کرے گا، دنگا فساد کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، بے نیاز تیری حمد، تیری تقدیس، تیری تعمید کرنے کو ہم کم تو نہیں ہیں، ہمارا تو اور کام ہی کوئی نہیں ہے، ہماری تو اور ڈیوٹی کوئی نہیں ہے، ہمیں تو کھانا نہ پینا نہ اوڑھنا نہ سونا، ہمارا تو صرف تیری تعریف بیان کرنا، تیری حمد بیان کرنا، تیری ثنا بیان کرنا، ہمارا تو سارا کھان پین، لباس، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہی ہے، ہم کم تو نہیں ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، مالک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، انسان کے بنانے میں جو راز ہے تم نہیں سمجھتے ہو، یہ میں جانتا ہوں۔ میں نے انسان کو کیوں بنا رہا ہوں، انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ تمہیں سمجھ نہیں آیا، لیکن ایک دن آئے گا تمہیں بتاؤں گا، ایک دن آئے گا تمہیں دکھاؤں گا کہ میں نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے۔ جب یہ فرشتوں میں جو تجسس تھا کہ بے نیاز کیوں بنا رہا ہے، اب جو خلجان تھا ان میں، ہیجان تھا، ایک بے قراری اور بے چینی تھی، رب نے کہا وقت آئے گا بتاؤں گا۔ پھر وہ رات آ گئی، معراج والی رات آئی، جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنے بن سنور کر جب سواری پہ چلے، آسمانوں پہ جب مصطفیٰ کریم گزرے تو فرشتے اس محبوب خدا کو دیکھ کر، اب جلوہ محبوب کو دیکھ کر کہہ اٹھے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب راز کھلا، اب پردے اٹھے، جب اللہ نے اپنے شاہکار کائنات کو، اپنے محبوب کو بنا سوار کر جب معراج کے لیے روانہ ہوئے، حضور آسمانوں سے گزرے، فرشتوں نے جب دیکھا جلوہ مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کی دیکھ کر کہہ اٹھے مرحبا مرحبا، واہ ثواب بنانے والے، وَإِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ایک تو وجہ یہ تھی معراج کی، اور دوسری وجہ جو قرآن کریم نے بیان کی ہے نا، یہ سورہ یوسف ہے، 12واں پارہ ہے، 3 آیات پاک تلاوت کی گئی ہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام ماہ کنا
ماہ کنعان کا چاند، وہ ماہ کنعان ہے، یہ ماہ طیبہ ہے۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر یوں ہی در و دیوار کے ساتھ۔ اس لیے تو ماہ طیبہ کی اور بات ہے، یہ ماہ کنعان ہے۔ اللہ نے وہ حسن عطا کیا، وہ کمال عطا کیا حسن کا کہ اب یوسف جب مصر میں پہنچے تو خریداروں میں عزیز مصر کی بیوی بھی آ گئی، عزیز مصر بھی آ گئے، جس کے خریداروں میں کمال قدرت یہ ہے، بے نیاز اپنی بے نیازیاں دکھاتا ہے، کرم نوازیاں بھی دکھاتا ہے۔ اب ادھر خریداروں میں عزیز مصر بھی ہے، انہی خریداروں میں ایک مائی بڑھیا سود کی اٹی لے کر بھی آ گئی۔ یہ کچھ سبق ہے ہمارے لیے، ہمارے پاس اتنے عمل نہ صحیح، ہم اس قابل نہ صحیح، لیکن مائی کی اٹی لے کر آنے والوں میں صف میں شامل ہو جائیں، یوسف کے خریداروں میں تو ہو جائیں گے نا۔ پتہ ہے مجھے یوسف کی قیمت کون دے سکتا ہے، یوسف کی قیمت ہے کون دے سکتا ہے۔ مصر کے خزانے تو کیا ہے، کائنات کے خزانے، جناب یوسف کی قیمت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا محرم راز ہے حضور علیہ السلام کے، اسرار نبوت کے، حضور کی خلش ہے، حضور کی طلب ہے، حضور کی چاہت ہے، حضور چاہتے ہیں کہ کوئی ہو میرے بلال کو خرید کر آزاد کر دے، کوئی ہو میرے بلال کو خرید کر آزاد کر دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، معاملہ جیسے بات الگ اس کے نہیں چھیڑتے ہیں، معاملہ طے ہو گیا، خرید لیا، خرید کر جب چلے زخم لگے، بظاہر رنگ بھی کالا ہے، غلام ہیں، مارے کھا کھا کر زخم لگے ہوئے ہیں، اور جب سیدنا ابوبکر صدیق لے کر آئے اپنے گھر میں، یہ جناب حضرت بلال نے زندگی میں یہ منظر پہلی دفعہ دیکھا اس کی نظر نے کہ دسترخوان لگا، صدیق نے کہا آؤ بلال۔ اسلام کا کتنا حسین مزاج ہے، آؤ بلال، کہ میں تو غلام ہوں، میرا باپ بھی غلام تھا، غلام کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، میں وہ اور کے غلام ہوں، اب رسول اللہ کے غلام ہوں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ رہا کوئی بندہ نہ بندہ نواز، اسلام نے سب کو یوں جوڑ دیا ہے، ساری عظمتیں اللہ نے انسان کے سر پہ تاج سجا کر یہ سارے رنگ و نسل کے سارے تعصبات کو مٹا کر مصطفیٰ کریم نے ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ پاک کپڑے بلال ہے، ذرا بن سنور تو بھی آج حضور کے دربار میں چلنا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جتنے دکھ ہے نا، جتنے زخم ہیں، جتنا غم ہے، یہاں رو لے، میرے محبوب کے سامنے نہیں رونا، حضور کے سامنے نہ رونا، حضور کہیں روئیں گے تو ابو بکر بے چین ہو جائے گا، جتنا رونا ہے یہاں رو لے۔ لے کر چلے حضور کے دربار میں، حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے سے حضور انتظار کر رہے تھے میرے بلال کو کون خرید کر آزاد کرتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق لے کر بلال کو دربار رسالت میں آ گئے، ایک آقا کریم کھڑے ہوئے، حضور کھڑے ہوئے، بلال کو اپنے سینے سے لگایا، تیرا مقدر جاگا ہے، جس کو کوئی پوچھتا نہ تھا، تبھی کہا نا جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا،
انمول کر دیا۔ حضور اپنی رسالت و نبوت کے کلاوے میں لے کر جناب سیدنا بلال سے اب شفقت و محبت کا جو انداز ہے کون بیان کر سکتا ہے۔ جب حضور نے دیکھا حضور کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ جب حضور روئے تو بلال بھی کھل کر روئے، پھر صدیق بھی روئے کھل کر روئے۔ خریداروں میں بات ہو رہی تھی، کسی کی قیمت جب خریدا نا، جو بات عرض کرنے لگا تھا، امیہ نے کہا ابو بکر بڑا سمجھدار، بڑا تاجر، جانا پہچانا، فام و فراست والا تھا، لیکن آج مار کھا گیا ہے، آج مار کھا گیا ہے۔ مال کے پرکھنے میں نہ رنگ ہے، نہ ڈھنگ ہے، نہ فن ہے، نہ علم ہے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے۔ کس کو خرید کر اپنا اتنا قیمتی حسین غلام بھی دے دیا، اتنی دولت بھی دے دی ہے، کس کو خرید لیا؟ کہ چپ کر، بلال کی قیمت تو کیا جانے ہے۔ دونوں جہاں بھی اگر دے دیتا تو بلال کس محبت و عشق کی قیمت نہیں ہے۔ جناب یوسف کے خریداروں میں عزیز مصر بھی ہے، وہ مائی بھی آگے عطیہ لے کر، پتہ ہے کہ قیمت جناب یوسف کی نہیں ہے۔ بات آگے بڑھ گئی، خرید کر عزیز مصر لے آئے اپنے گھر میں۔ قرآن نے پورا نقشہ کھینچا ہے۔ اب حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ حضور تیرے نام پہ جان دینے والے بڑے شدید، وہ تو یوسف کو دیکھ کر انگلی کٹی تھی، تمہیں بن دیکھ کے سر کٹانے والے بڑے ہیں۔ یہ حضور کی ایک دن وہ آیا، جناب زلیخا نے جب دیکھا دل دے بیٹھی، فریفتہ ہو گئی، شیدائی ہو گئی، عاشق ہو گئی یوسف۔ اب عورتوں نے تانے مارنے شروع کر دی کہ غلام پہ پیچھے لگ گئی ہے، اگر پیار ہی کرنا تھا، اگر دل ہی دینا تھا کہیں اور دیتی، خریدا ہوا غلام ہے اس پہ دل دے بیٹھی۔ قرآن نے کہا وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتى نفسه قد شغفا حبا انا لنراہ فی ضلال مبین فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن۔ جب جناب زلیخا نے سنا نا کہ عورتیں کیا چمگوئیاں کر رہی ہیں، کہا آؤ میرے دسترخوان پہ آؤ، آؤ دسترخوان پہ آؤ، تم نے یوسف کو دیکھا نہیں، تم نے یوسف کو دیکھا ہی نہیں۔ دسترخوان لگا، فروٹ رکھا، چھریاں رکھیں، ادھر سے قرآن کہہ رہا ہے، کہا کہ آ نکل یوسف، ذرا جلوہ دکھا ان کو۔ جناب سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جب بے نقاب ماہ کنعان سامنے آئے، قرآن کہتا ہے کہ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے ہے۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جب ہوش آیا تو بول اٹھی، وَقُلْنَا مَا هَذَا لِلَّهِ إِنْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ كَرِيمٌ، مَلَكٌ کریم۔ کہا یہ بشر تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو بڑی عزت والا فرشتہ حسین ہے۔ یہ تھا وہ منظر جب ملائکہ نے عرض کیا مالک کی بارگاہ میں، انسان کو بنا کر کیا کرے گا؟ کہا بتاؤں گا تمہیں جب میرا محبوب تم دیکھو گے، جب حضور کے جلووں کو دیکھو گے تو یوسف کو دیکھ کر ہوش اڑے تھے، جب تم میرے محبوب کو دیکھو گے پھر بتانا کہ کیوں بنایا ہے انسان کو۔ ایک تو یہ تھی وجہ۔ اگلی وجہ پہ جا کر جب سدرا کا مکین سدرا پہ جواب دے گیا، آگے نہیں چل سکتا حضور، آگے نہیں جا سکتا، آگے نہیں جا سکتا، بس یہ میری منزل ہے، یہ میری حد ہے، آگے ایک بال برابر بھی جبریل نہیں جا سکتا ہے۔ یہاں پہ
مفسرین اور محدثین نے کی باتیں عرض کی ہیں، اتنا وقت نہیں ہے، ان میں سے ایک یہ ہے، کہا کہ واہ جبرائیل، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تو کس کے سنگ جا رہا ہے؟ تمہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ تم کس کے ساتھ جا رہا ہے؟ چلا جاتا پہلے جانا اور تھا، پر جب حضور کے جب زلفوں کے سائے میں چلے گا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ کہا کہ اگر یہاں ہوتا میرا ابو بکر صدیق اکبر ہوتے، وہ تو کہتا جل جاؤں گا، تو یہ تو پہلے مرنے کے لیے قرآن کہتا، میں قرآن سے باہر بالکل کوئی بات نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ۔ قرآن نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو فرمایا، بے نیاز نے، محبوبہ تین میں یار چن چن کے دیتے نہیں، چن چن کے دیے ہیں تمہیں، وہ ساتھی وہ یار دیے ہیں۔ اگر میں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا، اگر میں کہہ دیتا، اگر میں لازم کر دیتا کہ محبوب کی خاطر، یار کی خاطر سر کاٹ کر حضور کے قدموں میں رکھ دو، رکھ دیتے۔ نعرہ تکبیر، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہم نے چن چن کر تمہیں وہ یار دیے ہیں، ان یاروں میں کوئی بھونکے تو پھر چپ رہ جائے، یہ بھی ممکن نہیں، یہ بھی ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ جن کو رب نے چن چن کر محبوب کے لیے رکھے ہیں، اور کہتا ہے قرآن کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے جب صحابہ کے دلوں پہ اپنی رحمت کی نظر ڈالی، قرآن کہتا ہے جب میں نے آزمایا، اللہ کہہ رہا ہے جب میں نے صحابہ کا امتحان لیا، حضور کے غلاموں کا میں نے امتحان لیا، میں نے پرکھا، تو میں نے ہر ایک کے دل کو تقوی سے بھرا ہوا پایا۔ جن کے دل تقوی سے بھرے ہیں، جن کی عظمت شان اللہ بیان کر رہا ہے، ان میں کوئی بھونکے، ہاں جب یہ آیت پاک لو، اگر کیا نہیں ہے، اگر میں یہ حکم دے دیتا محبوب تیرے یار اتنے وفادار ہیں، اتنے جانثار ہیں، ایسے چن چن کر میں نے آدم علیہ السلام سے آج تک بچا بچا کے رکھے ہیں تیرے لیے۔ جب آیت نازل ہوئی، صدیق پاک تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آگے، آقا سر بھی حاضر ہے، تلوار بھی حاضر ہے، تلوار بھی حاضر ہے، غلام بھی حاضر ہے، سر بھی حاضر ہے۔ میں پتہ ابو بکر، رب نے لو کہا ہے، پتہ ہے رب کو بھی، پتہ ہے میرے محمد کریم علیہ السلام کو بھی میرے صحابہ کتنے وفا والے ہیں۔ خیر، جب آگے حضور علیہ السلام جانے لگے نا، تو سرکار نے ایک بات فرمائی، میں جبرائیل آج میں اپنے دادا جان کا ادھار اتارنے جا رہا ہوں، اپنے دادا کا۔ تو نے کہا نہ تھا میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جب تو نے کہا کوئی مدد ضرورت کا نہیں، وہ جانتا ہے ابراہیم علیہ السلام، اور جس کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہوں وہ علی کل شیء قدیر ہے، مجھے کسی کی ضرورت ہے۔ تو پھر جبرائیل امین نے اگلا جملہ کا عرض کیا کہ سونیا میں پھر وہاں جا رہا ہوں، کوئی سنیا دینا ہوئے، میں مقصدہ کا مکین ہوں، میں فرشتوں کا رسول سردار ہوں، جبرائیل امین ہوں، اگر کوئی رب کو پیغام دینا ہے، کوئی سنیا دینا ہے تو بتا دو، تمہاری حاجت تمہارے یار سے کہہ دوں۔ کہا نہیں، تیری لوڑ ہی کوئی نہیں، علیم بذات الصدور ہے ذات، علیم بذات الصدور ہے رب، دلوں کے بھید جانتا ہے۔ کبھی راہ تے چلتے صحیح، کبھی جبیں جھکا تو صحیح، کبھی دامن کو پھیلا تو صحیح، کبھی آنسوؤں کا وضو کر تو صحیح،
کبھی دل کو آئینے کو صاف کر کے یار کے لیے سیج لگا تو صحیح، پھر دیکھ یار جلوہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ کہا اب جبرائیل کو تیری حاجت ہو گئی، اب میں وہاں جا رہا ہوں، اب میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کوئی نہیں گیا نہ جا سکتا، تو بھی نہیں جا سکتا، آج تو بتا۔ واہ جبرائیل کیا کہا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا حشر کا، یہ سب کو پتا ہے، سب نے سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے۔ 50,000 سال کا، ان 50,000 سالوں میں 30,000 سال، 30 ہے یہ پل صلات کا راستہ ہے۔ 30,000 سال پل صلات کا راستہ ہے، جہنم کے اوپر جو پل ہے نا جس سے گزر کر جنت کی طرف جانا ہے، پل صلات کا راستہ 30,000 سال کا ہے۔ ہاں جی، جب سرکار کریم علیہ السلام نے جبرائیل سے کہا تو جبرائیل، واہ، یہاں تو جبرائیل نے پھر کمال کر دی، مانگنے پہ جو آیا، دینے والا جب دینے پہ آیا، مانگنے والے نے بھی اخیر کر دی مانگنے کی۔ کہا کہ محبوبہ جا رہا ہے تو میری رب کے حضور یہ التجا پیش کر دینا، جب حشر کا دن ہونا، تیرے یار، تیرے غلام، تیرے وفادار، تیرے امتی جب جنت کی طرف جانے لگے، پل صلات سے گزرنے لگے، جبرائیل کو اجازت مل جائے اپنے 600 پر بچھا دے۔ پل صلات پہ جبرائیل اپنے پر بچھا دے، آپ کی امت گزر جائے۔ جبرائیل تین کے لوڑ پئی، تمہیں کیا فائدہ، کوئی اپنے لیے مانگ لیتا کچھ، یہ کیا مانگا ہے کہ پل صلات پہ جبرائیل اپنے پر بچھا دے، حضور کی امت اوپر سے گزرتا ہے۔ کب پتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے ہر منزل پہ، ہر مقام پہ کہا امت مجھے بڑی پیاری ہے، سوار ہوتے بھی حضور نے کہا امت کا مجھے خیال ہے، جہاں جہاں حضور گئے کہا مجھے امت کا بڑا پیار ہے۔ تو حضور کو امت بڑی پیاری ہے، جب جبرائیل پر بچھائے گا حضور کی امت کے لیے اللہ کا محبوب راضی ہو جائے گا۔ گل تو یار نو راضی کرنے جی میں راضی ہو پوے، یار نو راضی کرنا جی میں راضی ہو پوے۔ کہا اللہ کی بارگاہ میں جب گئے، رف رف سے آگے جب ادن منی کا مقام آیا، کف یا محمد فإن ربک یصلی، کف یا محمد فإن ربک یصلی، محبوب رکیے، ٹھہریے تھوڑا، فإن ربک یصلی، تیرا رب تجھ پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ کف یا محمد فإن ربک یصلی، تیرا رب تجھ پہ درود بھیج رہا ہے، رحمتیں عطا کر رہا ہے۔ جب حریم ناز میں حضور چلے گئے، باتیں ہو گئی، جب واپس آنے لگے رب نے کہا محبوبہ وہ جبرائیل نے بھی کوئی گل کہی نہیں سی، بھول گئے ہو سونا ہے۔ ہاں یا اللہ، جبرائیل نے یہ عرض کیا تھا، رب کریم نے فرمایا مجھے قبول ہے، مجھے چلو اب آگے چلے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جب وہاں چلے تو سرکار نے لوگوں کو جن جن حالتوں میں دیکھا ان میں سے چند ایک کا ذکر حضور نے خود کیا ہے۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے ریاکار انسانوں کو، ریاکار دکھاوے کے لیے جو کام کرتے، عبادت ہو کوئی بھی ہو، دکھاوے کے لیے جو کرتے ہیں نا کام، ریاکار۔ قرآن نے کہا نہیں ہے کہ وَيُرَاءُونَ النَّاسَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ یہ دکھاوے کے لیے جو کام کرتے ہیں نا اس کے لیے۔ فرمایا جب میں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اس میں ایک آدمی ڈول کھینچتا ہے، مگر ہر دفعہ جب ڈول باہر نکالتا ہے پانی سے خالی ہوتا ہے، پانی سے بار بار ڈول ڈالتا ہے اور پانی کچھ بھی
آگے کیوں جی؟ میں ریاکار، یا جس طرح کو اس کا ہر ڈول پانی والا برتن پانی سے خالی آ رہا ہے، ریاکار انسان کی ہر عبادت اس کا کوئی اجر و ثواب۔ اگر تفصیلاً آپ نے پڑھنا ہوگا واقعہ تو تیسرے پارے کا جی آپ 1 2 3 چوتھا رکوع جب کھولیں گے تو پورا چوتھا رکوع تیسرے پارے کا جو ہے نا، اللہ رب العالمین نے کئی مثالوں سے اس کے بارے میں سمجھایا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے اس کے بعد میں نے آگے دیکھا ایسی میری قوم پہ گزر ہوا جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے، اپنے چہرے کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ چاہیے ان کو کیا ہوا؟ میں یہ وہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، سورہ حجرات 26 پارے میں رب نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کر۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ میں یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے میں نے دیکھا ان لوگوں کا ایسی جماعت سے گزر ہوا جن کے سروں کو فرشتے پتھروں سے کچل رہے تھے، جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ میں یہ وہ لوگ ہیں جو نماز جمعہ اور نمازوں میں سستی کرتے تھے۔ نمازوں میں سستی، یہ نہیں کہا نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کے سر کچلے جا رہے ہیں نمازوں میں۔ گاہک آ گیا، اچھا گاہک بھگتا لی، چلو چلے جانے، خیر ابھی چلے جاتے۔ نمازوں میں سستی، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا فرشتے ان کے سروں کو کچل رہے تھے۔ بالکل شارٹ کرتے ہوئے آگے فرمایا میرا گزر ہوا ایسی جماعت پر جن کے جسم ننگے تھے، جن کے پیٹ بھوکے تھے، دوزخ کے دروگے ان کے دوزخ کے کھانے ان کو کھلا رہے تھے۔ ہیں جی تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل میں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ سورہ توبہ 10واں پارہ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ آگے فرماتے ہیں حضور علیہ السلام میرا گزر ہوا ایک جماعت پہ، میں نے دیکھا کہ ایک طرف پاکیزہ نعمتیں، اچھے اچھے کھانے، ایک طرف بدبودار کھانے ہیں۔ تو لوگ جو ہے نا وہ بدبودار کھانے کو ان کو کھلایا جائے، بدبودار کھانے، پاکیزہ طیب طاہر عمدہ کھانے چھوڑ کر۔ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ میں یہ وہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، سورہ نور 18واں پارہ ہے۔ یہ وہ بدکار مرد بدکار عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے حلال کو چھوڑ کر ناجائز دنیا میں بدکاریاں کی ہیں، اب ان کو یہاں وہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا گزر ہوا میں نے دیکھا کچھ لوگ جو ان کی زبانیں جو ہیں نا ہونٹوں، زبان اور جن کے ہونٹوں کو فرشتے آگ کی کینچیوں سے کاٹ رہے تھے، آگ کی کینچیوں سے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو ظالم بادشاہوں کی خوشامد و چاپلوسی کرتے تھے، خوشامدی لوگ تھے۔ جی حضور، ان کے پیچھے پیچھے ہیں جی قرآن کریم فرقان حمید نے اس کو بھی بیان کیا، ہر ایک بات کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ ان کا عدل و انصاف کی طرف توجہ نہ دیتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، جی حضور کرنے والے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ وقت ہو گیا، آگے فرماتے ہیں حضور اسلام میرا گزر ہوا ایسے لوگوں کی جماعت پر جن کے ہونٹ پاؤں پہ پڑتے تھے، اوپر کے ہونٹ اوپر اور نیچے والے ہونٹ، اور بدبودار پیپ جن کو پلائی جا رہی تھی، دوزخ کی گندی نالیوں کے پیپ ان کے لوہے کے گرم کٹوروں میں پلائی جا رہی تھی، اور تھوڑ کے درخت ان کو کھلائے جا رہے تھے، گدھوں کی طرح وہ آوازیں نکالتے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرابی لوگ ہیں، یہ
इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। चलो आखिरी दो बयान कर दूँ, वक़्त हो गया है, अभी बात तो चल रही है। मैं सूद खाने वाले हैं जिनके चेहरे फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम पीले रंग के थे और पेट फूले हुए थे, जंजीरों और बेड़ियों में जकड़े हुए थे, उनके सरों पर अजाब पलटा जा रहा था। जब उठने की कोशिश करते थे पेट इतने बड़े थे फिर ज़मीन पे गिरा दिए जाते थे। तो पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? मैं ये सूद खोर लोग हैं। कुरान ने इसको बयान किया, कुरान ने सब कुछ बयान किया है। मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ, बार बार गुजारिश अपील करता हूँ, हम क्यों बेराह रवि का शिकार हुए? हम कुरान से दूर हुए। रब ने कुरान में सब कुछ बयान कर दिया है। अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यकूमूना इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतहु शैतान मिनल मस। वो सीधे खड़े भी क़यामत को नहीं हो पाएंगे। ये सारे वो ऐब हैं वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिनके मेराज की रात को जिनको देखा है। अब आखिरी एक अर्ज़ कर दूँ, मैं हुजूर फरमाते हैं मेरे ऐसी जमात पे गुज़र हुआ जिनके मुंह काले थे, आँखें जो है ना वो नीली और काले रंग के कपड़े पहने, सीनों पर आग के तबक उठाए हुए थे, फरिश्ते उनको आग के गुर्जों और डंडों से अजाब दे रहे थे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जो दुनिया में खेल तमाशे करते थे, बजाने वाले, नाचने गाने वाले या गाने वालियाँ, इसको भी कुरान ने बयान किया है। देखो हर एक बात कुरान में मौजूद है, लेकिन अफसोस वही है कि हमने कुरान को कभी अमल नहीं किया है। वमिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाह बिगैर इल्मिन व यत्तखिज़ुहा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। सिलसिला तो जारी है अभी इंशाअल्लाह। फिर कोई अभी शबे बारात आज इंशाअल्लाह कुछ अर्ज़ करूँगा। एतवार और पीर की रात जो है ना शबे बारात की इंशाअल्लाह अभी जो आ रही है। बाकी प्रोग्राम कारी साहब आपको ईज़ान में बताएंगे कैसा शेड्यूल होगा मस्जिद का। तो नमाज के बाद फ़लस्तीन के हवाले से आप सिर्फ़ अल्लाह के लिए, किसी के लिए नहीं, अपने उन मज़लूम मुसलमानों से अपनी इजहार हमदर्दी के लिए ना आप अपने 5 से 10 मिनट दे दें, शायद कि कल क़यामत को तेरे काम आ जाए। नमाज के बाद थोड़ा रुक जाइए, इजहार फ़लस्तीन यकजहती के लिए चंद लम्हे के लिए दुआ करेंगे, उनसे इजहार यकजहती करेंगे। अल्लाह ताला तौफीक अमल अता फरमाए।